مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کے بعد سب سے پہلی شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن اور ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے والدین اور اس کی اولاد اور سب سے زیادہ نہ۔ دنیا میں یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان کی محبت لازوال و لامثال ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہوگی تو مسلمان اس وقت تک اپنے آپ کو کامل ایمان والا نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے محبت کی وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہے، اور آخرت میں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، فرمایا المرء مع من احب، انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ دنیا میں اگر جس کے ساتھ کسی کا لگاؤ ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہے، دنیاوی اعتبار سے ہے، سیاسی اعتبار سے ہے، کسی بھی اعتبار سے ہے، جس کی کوئی پیروی کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن اسی کی پیروی میں رہے گا۔ دنیا میں کوئی شیطان کی بات مانتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو پس پش ڈالتا ہے، تو وہ کل شیطان کے ساتھ ہی ہوگا، جہاں شیطان ہوگا وہاں وہ ہوگا۔ اگر کوئی دنیا میں غیر مسلموں سے محبت رکھتا ہے، ان سے دوستیاں، ان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس تعلق اور دوستی کو وہ باقی محبتوں، باقی رشتوں، باقی تعلقات پر وہ فوقیت دیتا ہے، تو کل انہی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن دنیا میں پکڑ لیا، کل آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو۔ کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو دنیا سے بھی نواز دیں اور دین سے بھی نواز دیں، دنیا بھی اسے مل جائے، دین بھی مل جائے، تو وہ شخص کامیاب ترین شخص ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نعم الدین والدنیا اذا اجتمعا وبئس الفقر والجہل فی رجلی، کہ دین و دنیا جس میں دونوں اکٹھی ہو جائیں وہ کامیاب شخص ہے، بہترین انعام ہے اس کے لیے۔ اور جو شخص دنیا سے بھی محروم رہا، علم سے بھی محروم رہا، جہالت بھی اس میں جمع ہو گئی، تو یہ چیزیں دنیا کی برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم تمام محبتوں، تمام تعلقات سے جب فوقیت دیں گے تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پس پش ڈالیں گے تو ہم در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کو ناراض کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کا حکم مانا، اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، آپ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر ہم نے فوقیت دینی ہے، آپ کی محبتوں کو تمام محبتوں سے اوپر رکھنا ہے۔ یہی دنیا کی کامیابی ہے اور یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ جسے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی مل گئی وہ شخص سرخ روح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا خاص فضل فرمائے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اللہ حقدار بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس نصیب فرما کے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ شفقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔